امی میں اس کمینے سے شادی نہیں کروں گی، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں زہر کھا کے مر جاؤں۔ میں نے جب سے یہ سنا تھا کہ میری شادی عزیر سے طے کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے تو میں تو بھڑک اٹھی تھی۔ امی کہنے لگی منہ بند کرو اپنا، تمہارے دادا باہر ہی بیٹھے ہیں، اگر تمہاری گلفشانیاں سن لیں تو پتہ ہے نا کیا قیامت نازل ہوگی۔ امی مجھے دھیمے لہجے میں ڈانٹ رہی تھی کہ میری آواز باہر نہ نکلے۔ میں نے کہا میری ماں، شادی کے بعد مجھ پر کیا قیامت گزرے گی یہ سوچا ہے آپ نے؟ امی میں کسی بھی قیمت پر عزیر سے شادی نہیں کروں گی۔ ساری دنیا میں آپ کو ایک وہی ملا تھا میرے لیے، ہر وقت مجھے ڈانٹتا رہتا ہے، ماسی بنا کے رکھے گا وہ مجھے۔ نہیں کرنی مجھے اس سے شادی۔ میں مسلسل انکار کیے جا رہی تھی، لیکن جانتی تھی میرے انکار کی کوئی اہمیت تھوڑی ہے۔ اور عزیر سے شادی نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ ایک تو یہ تھی کہ میں اسے پسند نہیں کرتی تھی، ہمیشہ ہمارا ہر بات پہ لڑائی جھگڑا ہی رہتا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ارمان میری محبت تھا۔ میں ارمان سے بہت محبت کرتی تھی۔ میری خاطر وہ دبئی میں جاب کر رہا تھا، اس کے پاکستان واپس آنے میں ابھی 2 سال باقی تھے۔ جیسے ہی وہ آتا تو اپنا رشتہ بھیجتا، لیکن یہاں تو مجھے بڑی مصیبت پڑ چکی تھی۔ ایک تو عزیر میں پہننے اوڑھنے کا کوئی سینس نہیں تھا، ہمیشہ بالوں کے بیچ کی مانگ نکالے، نظر کا چشمہ پہنے، اور ہر ایک سے لڑتا جھگڑتا رہتا تھا، اور مجھ سے تو اس کو پتہ نہیں سارے جہان کا بیر تھا۔ میں کیوں اس سے شادی کرتی؟ پتہ نہیں یہ دادا کو کیا سوجی۔ عزیر میرا چچا زاد کزن تھا، تقریباً میرا ہی ہم عمر تھا، شاید 1 یا 2 مہینے بڑا ہوگا، بات کرتا تو ہکلاتا تھا۔ بہرحال میں نے تو اپنی ماں کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ میری ماں مجھے غصے سے گھورتی ہوئی باہر چلی گئی۔ مجھے بار بار ارمان کا خیال آنے لگا، پتہ نہیں وہ کب واپس آئے گا۔ اب یہی سوچ رہی تھی کہ باہر سے مجھے عزیر کی آواز آئی، جو ہکلاتے ہوئے دادا سے کہہ رہا تھا میں اس میسنی سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ سن کر میں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، یہی انکار کر دے۔ لیکن دادا ابا کی غضبناک آواز مجھے سنائی دی، خبردار جو تم بچوں نے ذرا بھی اختلاف کی کوشش کی تو میں تم دونوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ ہم بڑوں کا فیصلہ ہے، تم دونوں کو ہر قیمت پر ماننا پڑے گا۔ ویسے تو عزیر ٹھیک سے بات کرتا تھا، لیکن جب ٹینشن اور ڈپریشن میں ہوتا تھا تو ہکلانے لگتا تھا، لیکن وہ بار بار انکار کر رہا تھا۔ جب دادا ابا کے زوردار تھپڑ کی آواز مجھے سنائی دی، میرا دل تو اندر سے ہل کے رہ گیا۔ ہمارے دادا بے حد غصے والے تھے، ان کے غصے کے آگے تو ہمارے ماں باپ بھی کام جاتے تھے۔ ان کی کہاں اتنی ہمت تھی کہ ان کے آگے کچھ کہہ سکتے، لیکن میں جانتی تھی کہ عزیر مجھے بالکل بھی پسند نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اسے ہر وقت اس کے حق لانے پر بہت تانے دیتی تھی۔ میری اصل جان اس وقت نکلی جب عزیر کہنے لگا پہلے آپ ایمن کو بلائیں، پوچھے اس سے کیا وہ راضی ہے اس شادی پر۔ یہ سننا تھا کہ میرا دل بڑا زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دادا کہنے لگے وہ میری پوتی ہے، تمہاری طرح بے شرم بے غیرت نہیں ہے جو یوں منہ پھاڑ کے انکار کرے۔ جاؤ ریحانہ بلا کے لاؤ ایمن کو۔ میری ماں میرے کمرے میں آئی، میرے سر پر دوپٹہ اچھی طرح سے اوڑھایا، کہنے لگی خبردار جو تو نے زبان کھولی، عزیر کے منہ پر 5 انگلیاں چھپ گئی ہیں، اور اگر تم نے انکار کیا تو یاد رکھنا 5 انگلیاں تمہارے گال پہ بھی چھپ سکتی ہیں۔ میں چپ سی ہو گئی۔ میری ماں نے مجھے دادا کے سامنے کھڑا کیا، میں نظر جھکائے کھڑی تھی۔ کہنے لگے بولو بیٹی، کیا تمہیں بھی ہمارے فیصلے پر اعتراض ہے؟ میں کیا بولتی؟ میں نے کہا دادا جی جو آپ کی مرضی، میں بھلا کہاں گستاخی کر سکتی ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ کہہ سکوں۔ میری بات سن کر عزیر نے مجھے نفرت سے دیکھا تھا۔ چچا نے ایک تھپکی اس کے سر پہ لگائی، کہنے لگے تم جیسی نافرمان اولاد سے بہتر تھا کہ میرے کوئی بیٹی ہو جاتی، کم از کم میری عزت تو رکھتی۔ لیکن میں اندر سے شادی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ ابا نے اپنے ہاتھ سے اس کی گدی پکڑی اور دادا ابا کے سامنے اسے نیچے زمین پہ پھینکا۔ کہنے لگے معافی مانگو دادا سے۔ پھر دادا جی سے کہنے لگے ابا جیسا آپ چاہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ دادا ابا نے بس 15 دن کا وقت دیا تھا،
کیونکہ کہتے تھے کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ زیادہ جی نہیں پائیں گے، اس لیے پوتا پوتی کی شادی دیکھنا چاہتے ہیں۔ 15 دن کا سن کر تو مجھے چکر آنے لگے تھے۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے ارمان کو میسج کیا کہ وہ اپنا سارا کام چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ جائے، میں یہاں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کی کال آ گئی۔ مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ میں رونے لگی۔ روتے روتے میں نے ساری بات ارمان کو بتا دی۔ کہنے لگا ایسے کیسے تمہارے دادا ابا تمہاری شادی بغیر تمہاری مرضی کے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں کچھ نہیں جانتی، تم بس واپس آ جاؤ۔ میں روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگا دیکھو میں 2 سال سے پہلے واپس نہیں آ سکتا۔ جس کمپنی میں میں کام کرتا ہوں میرے سارے ڈاکیومنٹس یہاں تک کہ پاسپورٹ بھی ان کے پاس ہے، اور ایگریمنٹ میں ابھی 2 سال باقی ہیں۔ میں نے کہا تو کیا ہماری محبت کا انجام یہی لکھا تھا، ایک دوسرے سے جدا ہونا؟ دیکھو میں اس عزیر سے شادی نہیں کر سکتی، وہ بہت عجیب ہے۔ کہنے لگا میں جانتا ہوں اسے، لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے وہ بھی تمہیں پسند نہیں کرتا۔ اصل میں ارمان ہمارا پڑوسی بھی تھا، وہیں سے ہماری محبت کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اور عزیر سے اس کی دوستی بھی تھی۔ کہنے لگا ہر وقت تو وہ تمہاری برائیاں کرتا رہتا تھا، مجھے نہیں لگتا وہ شادی پر راضی ہوگا۔ میں نے کہا وہ راضی ہو یا نہ ہو یہاں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں دادا ابا کی چلتی ہے۔ کہنے لگا جتنی وہ تم سے چڑ کھاتا ہے، نفرت کرتا ہے، مجھے نہیں لگتا وہ تمہیں ہاتھ بھی لگائے گا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ تم اس کو بتا دو کہ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو، ایسی بیوی کو کوئی بھی مرد ہاتھ نہیں لگاتا۔ میں نے کہا تم کیا سچ کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا پھر وہ سب کے سامنے کہہ دے گا۔ پھر اس نے مجھے ایک ایسی ترکیب بتائی کہ میری عقل میں ساری بات آ گئی۔ اگر میں اس کی ترکیب پر عمل کرتی تو سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی، اس لیے میں فوراً سے مان گئی۔ 2-3 دن بعد میں اوپر کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، کیونکہ کپڑے دھو کر پھیلانے کے لیے مجھے ملازمہ کے ساتھ اوپر چھت پہ جانا پڑتا تھا۔ اوپر کا پورشن چچا کے پاس تھا۔ ملازمہ کپڑوں کی بالٹی لے کر اوپر چھت پر جا چکی تھی جب میرے سامنے عزیر آ گیا۔ اتفاق تھا کہ ہم دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ وہ بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، بہت شوق ہے تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا۔ میں نے کہا تم نے کبھی اپنی شکل دیکھی ہے آئینے میں تم سے شادی کروں گی؟ مجھے دادا ابا نے مجبور کیا ہے اس لیے چپ ہوں۔ میری بات سن کر کہنے لگا تو کیوں حامی بھری تو تم نے؟ میں نے کہا اس لیے کہ مجھے اپنے گال پہ تھپڑ کھانے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ کہنے لگا بچو تمہیں شادی کے بعد پوچھوں گا، میسنی کہیں کی۔ میں نے کہا ہاں تو میں نے کون سی چوڑیاں پہن رکھی ہیں، میں بھی دیکھ لوں گی تمہیں۔ بڑا آیا دھمکیاں دینے والا، منہ سے بات تو ہوتی نہیں ہے، پپ کرتا ہے حق لاتا کہیں کا۔ یہ کہہ کر میں اوپر کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ چند دن بعد میری ماں نے مجھے مائیوں کے نام پہ کمرے میں بٹھا دیا۔ مجھے ارمان نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تمہیں عزیر کے روب میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں ویسے بھی نہیں آتی۔ بچپن سے میرا اور اس کا جھگڑا ہی ہوتا رہتا تھا۔ بہرحال مائیوں ہوا، مہندی ہوئی اور شادی بھی ہو گئی۔ شادی والے دن دلہا بنے اس کا منہ سوجا ہوا تھا، نہ مسکرا رہا تھا نہ ٹھیک سے تصویریں بنوا رہا تھا، اس لیے میں اندر سے بڑی مطمئن تھی۔ شادی کی رات مجھے عزیر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ پتہ نہیں کیا، پہلے تو میں مطمئن تھی لیکن اب میں تنہائی میں گھبرانے لگی تھی۔ ہو سکتا ہے مجھے یوں دلہن کے روپ میں دیکھ کر اس کی نیت نہ خراب ہو جائے، اس لیے میں اٹھ کر ڈریسنگ کے سامنے آ گئی، اپنا میک اپ صاف کیا، جولری اتارنے لگی۔ جب وہ کمرے میں آیا اور بڑے غصے میں تھا، کمرے کا دروازہ بند کیا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا چلو اچھا ہے، تمہیں خود ہی عقل آ گئی، دیکھو مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ غصے کے مارے ویسے ہی اس کے منہ سے لفظ نہیں نکل رہے تھے، پھر وہ ہکلاتا بھی تھا۔ میں نے کہا میں رکھتی بھی نہیں ہوں اور تم سے رکھوں گی بھی نہیں، ایمن کے اتنے بھی برے دن نہیں آئے۔ او 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 اٹھو یہاں سے، یہ میرا بیڈ ہے، جا کے زمین پر لیٹ جاؤ۔
میں نے کہا کمرہ تمہارا ہے، بیڈ میرے باپ نے جہیز میں مجھے دیا ہے، میں کیوں سوؤں جا کے زمین پہ؟ تم جا کے سو۔ یہ سن کر اس نے کمر پہ لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ رکھے، کہنے لگا ایمن کی بچی، شرافت سے بیڈ سے اٹھو، میرا دماغ پہلے ہی بہت گرم ہے، یہ نہ ہو کہ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا یہ اپنا تت بند کرو، سمجھے؟ مجھ پہ روب جمانے کی کوشش مت کرنا، میں بیڈ پہ ہی سوؤں گی۔ کچھ دیر تو مجھے غصے سے دیکھتا رہا، کہنے لگا ٹھیک ہے، ایسے ہی صحیح۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ کے دوسری جانب گیا اور لیٹ گیا۔ میں نے کہا تم یہاں کیوں لیٹے ہو؟ کہنے لگا ابھی مولوی صاحب کے سامنے 3 بار قبول کیا تم نے تو بس ٹھیک ہے، ویسے بھی تمہیں دادا کی چہیتی پوتی بننے کا بہت شوق ہے، نبھاؤ اپنا رشتہ۔ یہ سن کر تو میری جیسے جان نکل گئی۔ میں نے سوچا اگر میں نے اسے سچ نہیں بتایا تو یہ کچھ بھی کر بیٹھے گا۔ میں نے کہا دیکھو، دادا سے میں نے جو بھی کہا وہ میری مجبوری تھی، کیونکہ میں تھپڑ نہیں کھانا چاہتی تھی، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ بات سن کر وہ بھی اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا تو کیا میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ میں نے تو پھر کچھ ہمت دکھائی، لیکن تم نے دادا ابا کے سامنے نیک بن گئی۔ اگر تم انکار کرتی تو کوئی نہ کوئی حل مل جاتا۔ میں نے کہا نہیں ہونا تھا کچھ، دیکھو میری بات سمجھو، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر اپنا چشمہ ناک سے اوپر کر کے کہنے لگا کس سے؟ میں نے کہا وہ ہمارا پڑوسی نہیں تھا ارمان، اس سے۔ میری بات سن کر اس نے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھا، کہنے لگا وہ ارمان جو دبئی گیا؟ میں نے کہا ہاں وہی، وہ 2 سال سے پہلے نہیں آ سکتا۔ دیکھو میری بات سنو، ہم سب کے سامنے میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں، لیکن ویسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ویسے ہی رہیں گے، ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی ارمان واپس آئے گا تم مجھے طلاق دے دینا، میں اس سے شادی کر لوں گی۔ میں اسے جتنا بے وقوف سمجھتی تھی اتنا وہ تھا نہیں۔ کہنے لگا واہ واہ، شاباش، تمہیں تمہارا یار بھی مل جائے اور طلاق بھی میں تمہیں دے دوں، ساری زندگی دادا اور ابا کے جوتے میں کھاؤں، مجھے کیا ملے گا؟ چھنچنا؟ نہ نہ نہ، ایسے کیسے ایمن بی بی، تم اپنے عاشق کے ساتھ عیش کرو اور میں ایک نمبر کا کمینہ انسان تھا۔ میں نے کہا تو تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا میں تمہارے بارے میں نہیں سوچوں گی؟ ارے یہ 2 سال ہے نا، میں تمہاری اپنی بڑی خوبصورت پیاری سہیلی سے ایسی سیٹنگ کرواؤں گی کہ تم بھی کیا یاد کرو گے، بڑے خوش رہو گے اس کے ساتھ۔ سوچنے لگا، کہنے لگا تمہاری وہ سہیلی ہے نا، وہ نور۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ناک پر آنے والا چشمہ دوبارہ اوپر کیا، ساتھ میں چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ آئی۔ میری سب سہیلیوں میں نور سب سے زیادہ خوبصورت ہے، میں نے کہا تو پھر سے مسکراتا ہوا کہنے لگا اس کے ساتھ میری سیٹنگ کروا دو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں نم کی تھی۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس پکا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے وعدہ کر لیا۔ جتنی نور خوبصورت تھی اتنی بے وقوف بھی تھی، اسے تو میں یوں پٹا لیتی۔ عزیر میری اس بات پر مان چکا تھا۔ میں نے کہا چلو تمہاری اور میری ڈیل پکی ہوئی، چلو شاباش، ابھی تکیہ اور لحاف اٹھاؤ اور زمین پہ جا کے سو جاؤ۔ نہیں نہیں، میری کمر میں ویسے بھی درد رہتا ہے، میں زمین پر نہیں سوؤں گا۔ اور تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ایک کونے پہ تم سو جاؤ، دوسرے کونے پہ میں سو جاؤں گا۔ مجھے یہ سب کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا ایسے کرو، تم پاؤں کی طرف تکیہ رکھ کے سو جاؤ اور میں یہاں پر۔ وہ میری اس بات پر تیار ہو گیا۔ بہرحال پوری رات آرام سے گزر گئی۔
اور میں نے صبح اٹھ کر شکر ادا کیا کہ بلا بھی ٹل گئی، سارے معاملات بھی بالکل ٹھیک ہو گئے۔ صبح اٹھ کر میں نے نہا دھو کر ایک فینسی جوڑا پہنا، عزیر کو بھی اٹھا دیا، وہ بھی اٹھ کر تیار ہو گیا۔ ہم مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے تاکہ سب کو یہ لگے کہ ہم بہت خوش ہیں۔ جب گھر والوں نے ہمیں مسکراتے دیکھا تو سبھی مطمئن سے ہو گئے۔ اسی رات کو ہمارا ولیمہ بھی ہو گیا۔ رات کو عزیر مجھ سے نور کے متعلق باتیں کرنے لگا کہ اسے نور پسند تھی، بالکل سمپل سی لڑکی ہے، میری طرح چالاک تیز ترار نہیں ہے۔ پھر مجھے کہنے لگا تم نے شک تک نہیں ہونے دیا کہ ارمان کو پسند کرتی ہو؟ میں نے کہا ہمارے درمیان کوئی ایسی طوفانی محبت بھی نہیں تھی کہ سب کو پتہ چلتا۔ پھر جیسے ہی ہماری محبت کی ابتدا ہوئی، ارمان نے کہا کہ اس کی نوکری دبئی میں لگ گئی ہے، وہ 4 سال سے پہلے پاکستان واپس نہیں آ سکتا۔ 2 سال تو گزر بھی گئے ہیں، باقی 2 سال بچے ہیں، وہ بھی یوں چٹکیوں میں گزر جائیں گے۔ کہنے لگا جب وہ آئے گا تو تب ہم کیا کریں گے؟ دادا ابا تو کبھی طلاق نہیں دینے دیں گے۔ میں نے کہا دیکھو، دادا ابا جتنے بیمار رہتے ہیں نا، مجھے نہیں لگتا 2 سال تک ان کی زندگی باقی ہے، تب تک تو وہ لوڑے لگ چکے ہوں گے۔ باقی رہ گئی گھر والوں کی بات، تو تم ایسے کرنا، ان 2 سالوں کے اندر اندر ایک چھوٹا سا الگ گھر لے لینا۔ میں اپنی ماں سے یہ کہوں گی کہ تم بہت ظالم ہو، تم اپنی ماں سے یہ کہنا کہ میں بہت بدتمیز ہوں، تمہارا جینا دو بھر کر کے رکھا ہوا ہے۔ بس ایسی باتیں ہم اپنے بڑوں کو بتاتے رہیں گے تاکہ جب ہم دونوں کے بیچ میں طلاق ہو تو سب کو یہ لگے کہ ہماری آپس میں بنی ہی نہیں، اور بڑوں کا یہ فیصلہ بالکل غلط تھا جو انہوں نے ہمارے لیے کیا تھا۔ میری بات سن کر کہنے لگا آئیڈیا اچھا ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگا میری ملاقات تو کروا دو نور سے۔ میں نے کہا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اب تم میرے کزن نہیں ہو جسے وہ یوں پسند کر لے گی۔ اب کام تھوڑا مشکل ہے کیونکہ تم اب میرے شوہر بن چکے ہو۔ کہنے لگا یہی تو مصیبت ہے۔ میں نے کہا پہلے تو میں فون پر اس سے تمہاری تعریفیں کروں گی، پھر میں آہستہ آہستہ اسے تمہاری محبت میں مبتلا کر دوں گی۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گیا۔ میں نے کہا لیکن تمہارا یہ جو حلیہ ہے نا، یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا سیدھا سا مطلب ہے، بال دیکھے تم نے اپنے، بیچ کی مانگ نکال کے رکھی ہے۔ لڑکیاں آج کل سٹائلش قسم کے لڑکوں کو پسند کرتی ہیں۔ ادھر بیٹھو۔ میں نے اسے کرسی پہ بٹھایا، پھر اس کے بالوں پر خوب ساری جیل ملی، پھر اس کے بالوں کا ہیئر اسٹائل بدلا، سائیڈ کی مانگ نکالی، تھوڑے بال آگے بھی سیٹ کیے۔ کہنے لگا تم تو بڑی اچھی ہو، میں خامخواہ تمہیں برا سمجھتا رہا۔ میں نے کہا دوسرا یہ جو تم نے گول چشمہ پہن رکھا یہ تم پہ سوٹ نہیں کرتا۔ آج میں تمہیں مارکیٹ لے کے جاتی ہوں، اچھا سا چشمہ دلواتی ہوں اور تمہارے چشمے کا فریم چینج کرواتی ہوں، میں تمہیں بالکل ہیرو بنا دوں گی، پھر دیکھنا نور تمہیں دیکھ کے دیکھتی رہ جائے گی۔ مجھے ہر حال میں نور کو عزیر کے ساتھ سیٹ کرنا تھا تاکہ میرا راستہ صاف ہو سکتا، کیونکہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو یقیناً وہ غصے اور طیش میں آ کر مجھ سے اپنے حق کا مطالبہ کرتا۔ نور یہ جانتی تھی کہ میں ارمان کو پسند کرتی ہوں اور مجھے اپنا کزن عزیر بالکل نہیں پسند، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے بیچ نہ تو کوئی رشتہ قائم ہوا تھا نہ ہی کوئی ڈیل ہوئی تھی۔ اس لیے میں نے نور کے سامنے عزیر کی بڑی برائیاں کی تھیں۔ اس لیے نور کو پہلے تو میں نے عزیر کی اچھائیاں بتانی شروع کی کہ اتنا بھی وہ برا نہیں ہے جتنا میں سمجھتی تھی۔ اس نے تو فوراً میری بات مان لی، وہ 2 سال تک مجھے ہاتھ تک نہیں لگائے گا، جیسے ہی ارمان آئے گا وہ ہم دونوں کے بیچ میں سے ہٹ جائے گا۔ یہ سن کر نور کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تمہارا شوہر ہے، تم دونوں ایک کمرے میں رہتے ہو۔ میں نہیں مانتی، اس طرح سے کوئی بھی شوہر اپنی بیوی سے زیادہ دیر تک دور نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا تم عزیر کو جانتی ہی نہیں ہو، بڑا شریف النفس انسان ہے، مجھے تو آنکھ اٹھا کے دیکھتا تک نہیں ہے۔ کہنے لگی پہلے تو تم کہتی تھی بہت برا ہے۔ میں نے کہا نہیں وہ تو پہلے کی بات ہے،
لیکن اب میں اسے اچھی طرح سے جان گئی ہوں۔ میں نے عزیر کی بڑی تعریفیں کی، لیکن میں نے یہ بات نوٹ کی کہ نور نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، بس آئیں بائیں شائیں کر کے فون بند کر گئی۔ بہرحال دوسری طرف عزیر بڑا بے چین تھا، میرے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ کہنے لگا بات ہوئی، کیا کہہ رہی ہے وہ؟ میں نے کہا دیکھو اتنی جلدی تو نہیں مانے گی نا، کہتی ہے کہ تم دونوں میاں بیوی ہو، ایک ساتھ ایک کمرے میں رہتے ہو، میں کیسے مان لوں کہ تمہارے شوہر نے تمہیں کچھ نہیں کیا ہوگا؟ لیکن میں نے اسے کہا ہے کہ تم بہت شریف ہو۔ میری بات سن کر کہنے لگا مجھے لگتا ہے تمہاری نیت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اس بات کا کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں بھلا کیوں نیت خراب کرنے لگی؟ کہنے لگا کر بھی سکتی ہو، اب تو میں نے بالوں کا سٹائل بھی بدل لیا، چشمہ بھی اچھا لگا لیا، اور پتہ ہے تمہیں آج جب میں آفس سے واپس آ رہا تھا تو دو لڑکیوں نے مجھے پلٹ کر اسمائل بھی کیا تھا۔ میرا تو دل چاہا وہیں پر اپنا سر پھوڑ لوں۔ میں نے کہا ہاں اچھا، واقعی؟ مجبوراً مجھے اس کی تعریف کرنی پڑی۔ پھر کہنے لگا ہو سکتا ہے تمہاری نیت مجھے دیکھ کے خراب ہو جائے۔ مجھے اس کی بات پر بے تحاشا غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ دماغ خراب ہے تمہارا؟ ارمان کو چھوڑ کر میں تم جیسے کو پسند کروں گی؟ یہ میرا غلط فیصلہ تھا کہ میں اپنی جتنی خوبصورت لڑکی کو تمہارے لیے سیٹ کروں۔ نکلو دفعہ ہو یہاں سے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گی، اپنے لیے لڑکی تم خود ڈھونڈو۔ میری بات سن کے فوراً سے میری خوشامد پر اتر آیا، کہنے لگا نہیں ٹھیک ہے، آئندہ ایسی بات نہیں کروں گا، بس تم نور کو میرے بارے میں ذرا اچھا کہا کرو۔ پھر کہنے لگا ایسا کرو میری ایک اچھی سی تصویر کھینچ کے ڈی پی پہ لگا دو، شاید مجھے دیکھ کے اس کے دل میں کچھ ہو۔ میں نے کہا ہاں یہ آئیڈیا اچھا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ ایک سیلفی لی اور اسے اپنی ڈی پی پہ لگا دیا۔ سب سے پہلا میسج مجھے نور کا ہی آیا۔ کہنے لگی واہ، تم نے تو اپنے اس پینڈو قسم کے شوہر کا حلیہ ہی بدل کے رکھ دیا، بڑا ہینڈسم لگ رہا ہے۔ میں نے وہ میسج عزیر کو دکھایا تو اس کی تو باچھیں کھل گئی، بہت خوش تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے نور کو عزیر کی تعریفیں کر کر کے کافی حد تک اسے عزیر کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے کہا بہت ہی شریف انسان ہے، جس کے ساتھ بھی قسمت اس کی جڑ جائے گی اس لڑکی کی تو قسمت ہی بدل جائے گی، کماتا بھی اچھا ہے، پھر کچھ ہے بھی بھولا بھالا سا، جو بیوی کہے گی وہی کرتا چلا جائے گا۔ ارے ایسے لڑکے بھی کیا کبھی کسی کو ملتے ہیں؟ ورنہ تو شادی ہوتے ہی شادی کی رات شوہر بیوی کو ایک لمبا چوڑا لیکچر سناتا ہے کہ میری ماں کو بھی سنبھالنا، میرے باپ کے سامنے زبان مت چلانا، میری بہنوں کے میری بھابھیوں کے ساتھ کام کرنا، میری ماں کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، اور بیوی کو تو بس ایک نوکرانی سمجھتے ہیں۔ نور کہنے لگی یہ تو تم سچ کہہ رہی ہو۔ میں نے کہا اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، سوچو عزیر کو تم جو کہو گی وہ بس کسی زر خرید غلام کی طرح کرتا چلا جائے گا۔ بس یہ سمجھ لو جورو کا غلام بننے والے سارے اوصاف اس معصوم میں موجود ہیں۔ یہ سن کر نور کا کچھ لہجہ نرم ہوا۔ میں نے کہا کیا خیال ہے ایک آدھی ملاقات کروا دوں؟ کہنے لگی برا نہیں لگے گا تمہیں؟ میں نے کہا کیوں برا لگے گا؟ ارے دیکھو نا، اس نے بھی تو آخر کسی نہ کسی سے شادی کرنی ہے نا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سے ہو جائے تاکہ میری دوست ہمیشہ خوش باش رہے۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے ابھی 1.5 لاکھ اس کی تنخواہ ہے اور آگے بڑھنے کے چانسز بھی بہت ہیں۔ اپنا گھر، اپنی گاڑی، شاید آفس کی طرف سے گاڑی مل جائے۔ سوچو نور، تمہاری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ جتنی نور خوبصورت تھی اتنی ہی بے وقوف بھی تھی، لیکن تھوڑے سے متوسط گھرانے سے بھی تھی، مطلب سفید پوش کہہ سکتے ہیں، جہاں صرف ضروریات پوری ہوتی تھیں، خواہشات نہیں۔ پھر ایسا شخص آج کل کی لڑکیاں بہت پسند کرتی ہیں، جو ان کا پرس پکڑے، پیچھے پیچھے ان کے ساتھ ساتھ گھومتا رہے، شاپنگ وہ کریں، بیگ شوہر اٹھائے، بچے وہ پیدا کریں،
اور شاپنگ مال پر بچے اٹھا اٹھا کر ان کا شوہر بہلاتا رہے۔ آدھے سے زیادہ گھر کے کام شوہر کرتے اور بیوی کے نخرے بھی اٹھائے، پاؤں بھی دبائے بیوی کے۔ بیوی کو اور کیا چاہیے؟ میں نے کچھ زیادہ ہی مبالغہ آرائی سے کام لیا تھا۔ عزیر اتنا بھی جورو کا غلام نہیں تھا، لیکن مجھے لگا کہ جتنا وہ نور کو پسند کرتا ہے اس کے ساتھ یہ سب کر سکتا ہے، اور اگر نہ بھی کرے تو مجھے کیا لگے، میرا کام تو ہو رہا تھا نا۔ 3 مہینے کی سر کھپائی کے بعد آخر کار نور اس کے ساتھ ملاقات کے لیے تیار ہو گئی۔ میں بھی تیار ہو کے عزیر کے ساتھ اس ریسٹورنٹ میں چلی گئی۔ میں نے کہا تم دونوں آپس میں باتیں کر لینا، میں بس ادھر ادھر گھوم پھر لوں گی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ ویسے تو عزیر کی نوکری اچھی تھی، لیکن ابھی تک وہ بائک پر ہی آتا جاتا تھا۔ کمپنی کی طرف سے گاڑی اسے ملنے میں ابھی 1 سال باقی تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ بائک پر ہی گئی تھی۔ ریسٹورنٹ پہنچ کر میں نے اسے کہا کہ دیکھو، اس کے سامنے بار بار اپنی پینٹ پکڑ کے سیدھی مت کرنا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اور چشمہ بھی بار بار انگلی سے اونچا مت کرنا۔ کہنے لگا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اور کوشش کرنا کہ ہکلا ہکلا کے کم بولنا۔ وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم جانتی ہو میں نے کہا ٹھیک ہے، کچھ تو کوشش تو کر سکتے ہو نا۔ بہرحال جب میں عزیر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں آئی تو نور پہلے سے ہی کونے کے ٹیبل پر بیٹھی تھی، ریسٹورنٹ کے مین دروازے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ دور سے ہی اس نے ہاتھ ہلایا، ہم دونوں وہاں چلے گئے۔ اس کے مقابل سامنے رکھی دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اس نے مجھے سلام کیا، ہاتھ ملایا، اور عزیر کو بس منہ سے سلام کیا اور شرمانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کہا چلو جی، ان کا ٹانکا تو فٹ ہو گیا۔ میں نے کہا تم دونوں باتیں کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں اٹھ کے وہاں سے چلی گئی اور دوسری ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ پیسے تو عزیر نے دینے تھے اور بھوک مجھے بہت لگ رہی تھی، اس لیے میں نے ویٹر کو بلایا اور ٹھیک ٹھاک آرڈر کر دیا۔ میں نے دیکھا وہ دونوں بہت کم بات کر رہے ہیں۔ اگر اس وقت ارمان ہوتا تو ہمارے پاس ڈھیروں باتیں ہوتی کرنے کے لیے۔ پتہ نہیں ان دونوں بے وقوفوں کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ ویٹر نے جب بل مانگا تو میں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ آئی ہوں۔ وہ دونوں بیچارے بس ایک پیزے کو بمشکل ختم کر پائے۔ شرما شرمی میں کھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے عزیر کو ایک گفٹ بھی پیک کر کے دیا تھا، وہ اس نے نور کو دیا تو وہ مسکرانے لگی۔ وہ اس نے اپنے پرس میں رکھ لیا، پھر وہاں سے چلی گئی۔ عزیر کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ لڑکا راضی بازی ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہوئی نور سے؟ کہنے لگا وہ میں کیوں بتاؤں، لیکن تم نے میری برسوں کی خواہش پوری کر دی۔ تم بہت اچھی ہو، سویٹ۔ ہم دونوں بائک پر واپس آ رہے تھے جب ایک موٹر سائیکل سوار نے سنسان سڑک دیکھ کے ہمیں روک لیا۔ کہنے لگا جلدی سے اپنے موبائل اور کیش نکالو۔ اس سے پہلے کہ عزیر اپنی جیب میں سے موبائل اور کیش نکالتا، میں نے کہا ایسے کیسے نکالیں، ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے۔ اس نے ہمارے سامنے پسٹل کر دی۔ کہنے لگا گولی سے اڑا دوں گا، جلدی کرو۔ عزیر کہنے لگا پاگل ہو گئی ہو؟ میں نے کہا نہیں، لیکن میں نے پچھلے مہینے نیا موبائل لیا، میں نہیں دوں گی۔ کہنے لگا وہ مجھے گولی مار دیں گے۔ میں نے کہا تو مار دے، میں کیا کروں، تم کس قسم کے مردوں لڑ نہیں سکتے۔ وہ کہنے لگا پستول کے سامنے اچھے نہیں لڑتے، میں کیا لڑوں گا، بحث کا ٹائم نہیں ہے ایمن، جلدی دو اس کو موبائل۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں دوں گی اپنا موبائل۔ اس لڑکے نے پستول میرے سر پر تان دی۔ کہنے لگا اب میں تم سے صرف موبائل نہیں لوں گا، بیچ سڑک میں تمہیں بے آبرو کر کے رکھ دوں گا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے۔ عزیر بھی انہیں غصے سے دیکھنے لگا، لیکن میں نے اپنے پرس میں سے موبائل نکال کر ان کی طرف بڑھا دیا تو اس لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنی جانب زور سے کھینچا۔ میں اس کے سینے سے جا کے لگی۔ پستول اس نے عزیر کے سر پہ تان دی۔ کہنے لگا پیچھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ، آج میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے گلے سے دوپٹہ کھینچ کے ایک طرف پھینکا
اس وقت سڑک بالکل سنسان تھی، کوئی بھی وہاں نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں چیخنے چلانے کی کوشش کرتی، وہ کہنے لگا تمہارے شوہر کے سر کو گولیوں سے بھون دوں گا۔ یہ سن کر میں چپ کر گئی۔ اس شخص نے میرے ساتھ